یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کری ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کائے کے لیے؟ کائے کے لیے بہنوں؟ دھیان کے ساتھ۔ بندگی، بندگی کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ بندگی ایک طرح سے سمجھیے، بندگی غلامی کا نام ہے۔ بندگی غلامی کا نام ہے۔ غلامی کس کی کرنی ہے؟ کیا آپ چاہیں گی کہ میرے دل میں بہت سارے معبود بن جائیں؟ اب میں تو پاگل ہو جاؤں گی، میں کس کی بات مانوں گی؟ میں کس کی بات مانوں گی؟ برادری کچھ اور کہہ رہی ہے، گھر والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، رشتہ دار کچھ اور کہہ رہے ہیں، میرا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، میرا نفس کچھ اور کہہ رہا ہے۔ کیا میں پاگل نہیں ہو جاؤں گی؟ کیوں نہ میں اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے نفس کو اپنے اللہ کا مطیع بنا لوں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، آپ کا الہ، آپ کا معبود صرف ایک ہی اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے آپ کا معبود۔ تو ایک ہی رب کی بات مانو نا، نہ دماغ چلے نہ کچھ ہو۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، برادری کیا کہہ رہی ہے، میں نے تو پرواہ نہیں کرنی، میرے رشتہ دار کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو پرواہ نہیں کرنی۔ اللہ نے میرے ذمے اور آپ سب کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ میں نے تو صرف تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ذرا دل سے پوچھو تو صحیح، میں کس کی بندگی کر رہی ہوں؟ پہلے زمانے میں دور جاہلیت میں کافر مشرک بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کائے کی؟ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کے معبود بنا رکھے تھے۔ 360 خدا حرم شریف میں رکھے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 360۔ اب بہن بارش برسانے والا کسی اور کو سمجھتے تھے، اولاد دینے والا کسی اور کو سمجھتے تھے، عزت دینے والا کسی اور کو سمجھتے تھے۔ تو اتنے سارے خدا بنا رکھے تھے ان لوگوں نے، کبھی کسی کو مان رہے ہیں، کبھی کسی کو مان رہے ہیں، کبھی کسی کو مان رہے ہیں۔ جب میرا نبی آیا، میرے نبی نے کیا بتایا؟ ساری امت کو کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ ذلت میں سے عزت نکال کر دکھاتا ہے۔ یہ اللہ ہے جو پستیوں میں گرے ہوئے انسان کو بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ یہی اللہ ہے جو بگڑی سنوارنے والا ہے۔ یہی اللہ ہے جو ساری زندگی کا نظام چلانے والا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے قرآن میں، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین آسمان کا کوئی اور خدا ہوتا تو درم برم ہو جاتا، سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ زمین والا کہتا میں نے سورج نکالنا ہے، آسمان والا کہتا میں نے چاند نکالنا ہے، نظام درم برم ہو جاتا۔ ساری کبریائی، ساری بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، ساری عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی بادشاہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ساری ملک کی بادشاہت اسی کے ہاتھوں میں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ذرا اپنے اللہ کی شان سنو، اپنے اللہ تعالیٰ کی تعریف سنو۔ میرا اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، میں کہاں جا رہی ہوں، میں کس سے مانگ رہی ہوں، میں کس کے آگے جھک رہی ہوں؟ میں نے تو کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ اللہ کی قسم میں تم سے 1 روپے کی بھی طلبگار نہیں، میں کسی سے 1 روپے کی بھی طلبگار نہیں، میں صرف اللہ سے ہدایت کی طلبگار ہوں۔ ہم نے ہدایت
بہنوں سب کچھ مل گیا، اور ہدایت نہ ملی تو کچھ بھی نہ ملا۔ اور ہدایت کس کو ملتی ہے؟ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی شے اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے اس کو دنیا کی کوئی شے ہدایت نہیں دے سکتی۔ آپ اور میں سوچیں، اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا کہ نہیں کرا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یوں تو اللہ نے ہدایت دے دی تو سمجھیے اسے خیر کثیر مل گئی۔ خیر کثیر کس کو کہتے ہیں؟ تمام بھلائیاں اس کے پاس آ گئی۔ جس کو ہدایت مل گئی اس کو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی بھی کہ کوئی اس کی مدد کرے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے دنیا والوں سے مانگنے کی، دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلانے